اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مزارع له ولا جلد بلد ولد جسد رس و جز و نز و عزم له ولا حزب وصف عيبا كاب بيت خصم له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون۔
اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، اینا اندر فرق ضرور ہے۔ انج فرق ساری دنیا اندر، انج فرق ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، تے کوئی تنے تنے دیاں کپڑیاں تو، کوئی خا خا کے مغرور ہے۔ اس بات نو تو یاد رکھ، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، تے کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی آ کے مقصد حل چلیا۔ ایتھے ہر کوئی یار مسافر ہے، ایتھے ہر کوئی یار مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لئی، او ذات جس دی قدرت اتنی کامل ہے، اتنی مضبوط ہے کہ وہ کہہ دے کن، جس کے لیے کہہ دے وہ ہو جاتی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے، وہ ذات جس نے سانو زندگی گزارن دے ڈھنگ سکھلائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فساد خشکی دے اندر، تری دے اندر آ چکیا ہے، ظاہر ہو چکیا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، اے لوگاں دے اپنے ہتھاں دا کیتیا ہویا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اے اپنے کیتے دی سزا نو چکھ لین، انہاں نو اے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھا کے انہاں نو صرف اس طرف لے کے آئی دا لعلہم یرجعون کہ واپس آ جا، مڑیاں اپنے آپ نو قرآن و حدیث دی طرف لے کے آ جا۔ پاکستان دے اندر حالات دا جائزہ لیا جائے، ہر طرف اللہ دے عذاب، اللہ دی گرفت وہ ساڈے اتے مسلط کر دیتی گئی۔ ملک دا کچھ حصہ پانی دے اندر ڈوب گیا، کچھ حصہ قحط سالی دے اندر ڈوبیا پیا، قحط سالی دے اندر مریا پیا۔ جتھے بارشاں دی لوڑ ہے اوتھے بارشاں ہو نہیں رہیاں، جتھے سیلاب ہے اوتھے بارشاں ہی بارشاں ہوئی جا رہی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ساڈے اپنے ہتھاں دی کمائی۔ اللہ رب العزت نے
سانو عذاباں دے اندر مبتلا کیتا، سانو اپنی گرفت دے اندر لیا، اے دے اندر ساڈے اپنے اعمال ہی غالب آ رہے ہیں۔ اگر اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہے، اس طرح کرن دی بجائے اس طرح دیکھو، اس طرح نہ دیکھو، اس طرح دیکھو۔ اگر اعمال پرکھنے نے، اگر دیکھنا ہے کہ اس زمین اتے برائی کیوں ہے، اس زمین اتے اللہ دے عذاب کیوں نے، ساڈا ملک انہاں عذاباں دی گرفت دے اندر کیوں ہے، اس طرح نہ دیکھو، اس طرح دیکھو۔ دوسرے طرف نہ انگلی اٹھاؤ، اپنی طرف اٹھاؤ، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اسی اللہ دے عذاباں دے اندر کیوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان دے اندر سانو ہر چیز کھول کے بیان کر دی۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نو اللہ تے او دے رسول نے کھول کے بیان نہ کیتا ہوئے، لیکن اسی اپنی سوچ دے مطابق قرآن و حدیث نو اپنے تابع کر لیں۔ اج اسی اللہ دے عذاباں دے اندر مبتلا ہو چکے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر بارہا مرتبہ سانو جھنجھوڑ رہے نے، سمجھا رہے نے کہ لوگو اپنے اعمال درست کر لو، اگر اعمال درست نہ کیتے پھر اسی طرح تسی اللہ دے عذاباں دے اندر مبتلا رہو۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تسی شکریہ ادا کرو گے، اگر اللہ رب العزت تھانوں نعمت عطا کر دین، تسی او دا شکریہ ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب فرما رہے ہیں اسی تھانوں او تو بھی زیادہ دیاں گے، زیادہ نواز دیاں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تسی نہ شکری کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر میرے عذاب بھی بڑے سخت نے۔ اگر شکریہ ادا کرو گے اللہ رب العزت زیادہ دے گا، اگر نہ شکری کرو گے پھر اللہ رب العزت دے عذاب بڑے سخت نے۔ ملک نو چھڑ دیو، اگر اسی اپنے ماحول دے اندر نظر دوڑائیے ساڈے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے۔ کس چیز دی؟ اگر ساڈا کوئی بھائی دوست کسے تنگی دے اندر آ جائے نا، وہ آ کے اپنے کسی بھائی کولوں دوست کولوں کوئی مطالبہ کرے، یار تھوڑے جے مینوں کوئی پیسے دے دے، کوئی 5-4 دن میں دے دیاں گا جدوں میرے حالات سیٹ ہون گے، ہون دے باوجود نہ شکری دا مظاہرہ کر دینے، یار کی کریے، گھر دا خرچے بڑا مشکل چلدا، پیسے جڑتے ہی کوئی نہیں، اگر اگلے دن بیاہ ہوئے پھر کنجر بھی آ جان گے۔
پھر مہندیاں بھی نکلن گیاں، پھر ڈھول ٹمکے بھی ہون گے، پھر گڈیاں بھی سجن گیاں، پھر نویں تو نویں مہنگی تو مہنگی شیروانی بھی پائے گا۔ جس وقت کوئی دوست مانگ لے پھر یار بس کی کریے دسیے تینوں بڑے حالات کا، بڑے معاملے خراب۔ لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے زیادہ ملے گا، ہمدردی کرو گے زیادہ ملے گا، اگر نہ شکری کرو گے پھر اللہ رب العزت پھر وہ جڑی کنجوسیاں نا انہوں پسند نہیں کرنا، پھر اللہ رب العزت او دا ہاتھ بھی تنگ ہی کر دیتے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ رب العزت جس وقت کوئی مصیبت کے اندر مبتلا کرتا ہے نا، کسی مصیبت کے اندر، بما کسبت ایدیکم، وہ مصیبت آندھی اس وجہ تو ہے کیونکہ تھوڑے اعمال اس طرح دے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن اللہ رب العزت اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لوگ جرم کر رہے نے، گناہ کر رہے نے، لیکن وہ پھر بھی اکثر گناہاں نوں درگزر کر دیں، اکثراں نوں معاف کر دیں نے، درگزر کوئی گل، لیکن ساڈے اعمال اچھے نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم، جس وقت اللہ کسی قوم نو عذاب دے اندر مبتلا کردا ہے نا، پھر وہ یہ نہیں دیکھدا اے دے اندر نیک کتنے نے اور برے کتنے نے، پھر نیکاں نو بھی اسے عذاب دے اندر مبتلا کر دے، نیک بھی رگڑے جاندے نے۔ ساڈی فیس بک، ساڈے واٹس ایپ دے سٹیٹس اس چیز نہ بھرے ہوئے نے کہ اللہ رب العزت سیلاب لے کے آیا انہاں غریباں اتے جنہاں بیچارے پہلی تنگ آ، اجڑ زرداری بیٹھا، انواز شریف بیٹھا، شباز شریف بیٹھا، عمران انہاں اتے عذاب ہی نہیں آ رہا، عمران صاحب انہیں جڑے کھا رہے نے، نواز شریف کھا رہا، انہاں تے عذاب آنا چاہیے سی، ایک کمزور جڑے پہلے بیچارے لاچار نے انہاں تے عذاب مسلط کر دیتا۔ فیس بک بھری پڑی، لیکن دیکھو زرداری، شہباز شریف یا عمران خان نہیں، دیکھو ساڈے اعمال کی نے، ساڈے اعمال کی نے، شرک عام ہو چکیا ہے، بدعت عام ہو چکی ہے، ناپ تول کے اندر کمی عام ہو چکی ہے، دو نمبر چیز میں ایک نمبر چیز بنا کے بیچنا عام ہو چکیا ہے، اللہ نو چھڈ کے دوسرے کے اگے سجدے، دوسرے کے نظر و نیاز عام ہو چکی ہے۔ اگر یہی کام ہندو کر لے، عیسائی کر لے، یہودی کر لے، پھر وہ مشرک نے، اگر وہی کام مسلمان کر لے پھر یہ تبرک ہے۔ اس تو بڑا گناہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور دیکھ لو جتھے سیلاب آ رہا ہے اتنے دربار ہی دربار نے، دربار بھی ڈبے پے نے،
پیر صاحب بھی روک نہیں سکے. سارا سال جنہاں دے بارے مشہور سی کہ دریا دا پانی سمندر دا پانی اے پیر صاحب روک لیندے جنہاں تک پہنچ نہیں سکتا وہ بھی ڈبے پھرتے. نوح علیہ السلام دے بیٹے نے کہا سی نا ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں چوٹی تے اتنے کہڑا پانی آنا. جس وقت بیٹے نے لفظ بولے نا پہاڑ طرف چڑھیا اللہ نے پانی نے حکم دا رڑو لیا تھلے. دیکھیا نہیں سوات بحرین کلام طرف کس طرح پہاڑا تو پانی پتھر سمیت آ رہا سی. منع دے حساب نہ پتھر وہ اس طرح فٹ بال کی طرح رڑتے آ رہے سی. لیکن اسی ٹس تو مس نہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ ساڈے انہاں ہتھاں دی کمائی ہے, انہاں ہتھاں دی کمائی. جڑا چل رہا سی اس تو بھی گئے. ایک مہینہ ہو گیا پوری مسجد ایک سپیکر چل رہا. یہ پہلے تو کام ہونے جڑے تسی ہون کرن لگے ہوئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک لشکر آئے گا مدینے دے مکے دے درمیان اس نو دنسا دیتا جائے گا. شروع تو لے کے آخر تک جتنے بھی ہون گے سب غرق کر دیتے جان گے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول کس طرح غرق کیتے جان کیف یقصد. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بڑی حیرانی دے نال پوچھ رہی ہیں اللہ کے رسول وہ لشکر آئے گا انہوں شروع تو لے کے آخر تک جنہ ہوئے گا سب نو غرق کرتے جائے گا. کس طرح ہوئے گا, کس طرح غرق کرتے جائے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حالانکہ اس ایریا کے اندر بازار بھی ہون گے گلیاں بھی ہون گیا لوگوں کی رہائش بھی ہوئے گی لوگ اپنے کاروبار بھی کرتے ہون گے. ہاں عائشہ لوگ بازاراں دے اندر رہن گے مکاناں دے اندر رہ رہے ہون گے کاروبار کر رہے ہون گے لیکن اللہ رب العزت جس وقت عذاب آ جائے گا یخسف باولہم و آخرہم انہاں دے اندر نیک بھی ہون گے برے بھی ہون گے سب دن سے سب غرق کر دیتے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثم یبعثون علی نیاتہم. ہاں جس وقت اٹھائے جان گے انہاں دی نیت دے مطابق انہاں دے جس طرح ٹھکانہ ہوئے گا انہوں ٹھکانے تک پہنچا دیتا ہے. اگر انہوں وچوں نیک ہون گے جس وقت قیامت دن اٹھائے جان گے انہوں نیکاں دے اندر شمار کیتا جائے گا لیکن وقتی طور تے اللہ رب سارے انہوں تنسا. اسی واسطے اللہ دا قرآن سانو جھنجھوڑ رہا ہے سانو تلقین کر رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور لوگوں اس فتنے تو ڈر جاؤ اس فتنے تو بچ جاؤ اس اللہ دے عذاب تو ڈر جاؤ اس فتنے تو ڈر جاؤ
لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا، جیڑا تھوڑے وچوں صرف ظالماں نوں نہیں پہنچے گا، صرف وہ اندر صرف ظالم نہیں آن گے بلکہ جیڑا آئے گا سارے دے سارے رگڑے جان گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا، اس فتنے تو ڈر جاؤ، اس فتنے تو بچ جاؤ، اس اللہ دے عذاب تو ڈر جاؤ جیڑا سارے واسطے ہوئے گا، وہ دے اندر ظالم خاص نہیں ہون گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ دے عذاب بڑے سخت نے، اللہ دے عذاب بڑے سخت ہیں۔ اللہ دے عذاب اسی دیکھ رہے ہیں کن دے ساتھ، ان عذابی لشدید۔ لوگو اگر میں رحیم ہاں، اگر میں مہربان ہاں، میرے عذاب بھی بڑے سخت نے، میں قہار بھی ہاں، میں جبار بھی ہاں۔ اس فتنے تو ڈر جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ہون گے، کچھ قوماں ہون گیاں، کچھ علاقے ہون گے، اونا دے اندر کھلم کھلا برائی ہوئے گی، برائی کر دیا ہو یا شرمان گے نہیں۔ برائی دے اندر صرف زنا نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، برائی دے اندر ناپ تول دے اندر کمی بھی ہے، برائی دے اندر جھوٹ بولنا بھی ہے، برائی دے اندر 2 نمبر چیز نو 1 نمبر کر کے بیچنا بھی ہے، برائی دے اندر وہ بھی چیز موجود ہے جس دا ریٹ لیا اسی دکاندارہ نے 50 روپے، اس نے ریٹ لیا 50 روپے، 2 دن بعد او دا ریٹ ہو گیا 60 روپے، گورنمنٹ کی طرفوں 60 روپے ہو گیا، ہونے یہ دکاندار ریز کر کے نا 50 روپے اتنے 60 لکھے گا، 60 لکھ دے گا ریٹ والا۔ جس ریٹ نہ دکاندار لے لیا 50 روپے دے، اور جس ریٹ نہ لے رہا اس ریٹ نہ فروخت کرے۔ جس وقت تو 60 روپے کے حساب نہ لے گا تو 60 روپے حساب نہ فروخت کر، جیڑا مال تو جس ریٹ دے نال لے رہے ہیں اس ریٹ دے نال فروخت کر، یہ بھی برائی ہے۔ لیکن اسی ریٹ ہلے اسلام آباد ہوں اسی پہلی لائنہ پھیر کے اتنے لکھ دی، نہیں بھائی پٹرول رات نو مہنگا ہونا، پٹرول پمپ سارے بند، پٹرول مہنگا ہو رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس وقت برائی کھلم کھلا ہوئے گی، کھلم کھلا، پھر اس وقت اللہ دے عذاب مسلط ہو جائیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اسی تھانوں آزماواں گے، ضرور آزماواں گے، تھوڑی امتحان لواں گے، تھوڑی آزمائشاں کران گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العزت نے اگے تھوڑی تفصیل بھی بیان کر دیتی کہ اسی تھانوں اینا چیزاں دے نال آزماواں گے، تھانوں بھوک دواں گے، تھوڑیاں جاناں دی کمی کران گے، تھوڑے رزق دے اندر کمی کران گے، تھانوں خوف دے نال ڈر دے نال آزماواں گے۔ پاکستان میں کوئی ہے ایسا شہری جہاں دل دے اندر خوف نہ ہوئے؟ غریب مہنگائی دا خوف لے کے بیٹھا، امیر قتل دا خوف لے کے بیٹھا، جڑے درمیانہ طبقہ نے وہ ویسے ڈری جاندے نے یار ساڈا کی بننا، چلو جڑے غریب نے وہ تو کسی کو سوال کر کے کچھ اپنا گزارا کر لیں گے، اسی کتنے جاواں گے؟ وہ اپنے ڈری جا رہے ہیں، غریب اپنا ڈری جا رہے، امیر اپنے پیسوں ڈری جا رہے، ہر طرف ڈر ہی ڈر۔ کسی جگہ تے بھوک دے نال والدین اپنی اولاد نو قتل کری جا رہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا
اولادکم خشیت املاق، بھوک دے ڈر تو اپنی اولاد نو قتل نہ کرو۔ جس طرح سے تھانوں رزق دے رہے ہیں اسی انہاں نوں بھی رزق دیاں گے۔ رزق دینا ساڈے اس اللہ دی ذات دا کم ہے، تھوڑا کم نہیں۔ جس نے پیدا کیتا ہے اس نے رزق بھی لکھیا ہے۔ اسی تھانوں رزق دے رہے ہیں اسی انہاں نوں بھی رزق دیاں گے۔ بھوک دے ڈر تو، غریبی دے ڈر تو اپنی اولاد نو قتل نہ کرو۔ ولا تنقصوا المکیال، شعیب علیہ السلام دی قوم ناپ تول دے اندر کمی کریا کر دی۔ جس وقت لیا کر دے کم لیا کر دے، جس وقت دیا کر دے کم دیا کر دے۔ جس طرح ساڈے کنڈے چل پے نا ہن بجلی والے ڈیجیٹل نمبر 0 کیتا ہوئے گا، جس وقت تولن گے اتنے کوئی 50-60 گرام کا ایک کولا رکھن گے، کولا رکھن تو بعد پھر بچ سامان پا کے تولن گے، 60 گرام کولے کا نکل گیا۔ یہ نہیں بھی ہوں کولا رکھ کے برتن رکھ کے انہوں 0 تے کر دئیے، نہیں، بہت گھٹ کرنا۔ کچھ لوگ دوسرا کنڈا بٹیاں والا جدے پاسے تولنا وہ تھلے مقناطیس لا دیں، 50-60 گرام مقناطیس لے گئے۔ کچھ لوگ وہ نے ہاں جی کلو دے دیو جی، اچھا ٹھیک ہے جی، 4 دانے ٹھیک بات ہے، منہ ادھر نو کیتا 2 وچوں گڑے پاتے، یا پھر کنڈا اتنے تھلے آیا ادا ہو رہا ہلے برابر ہویا نہیں، لو جی کٹ کے تھلے چھوڑ دیتے، آ لو جی اپنا کلو۔ ولا تنقصوا المکیال، ناپ تول دے اندر کمیاں نہ کرو۔ شعیب علیہ السلام دے قوم دے اندر اے عیب سی، اے برائی سی۔ اللہ رب العزت نے آسمان تو چیخ بھیج کے انہاں نو تباہ و برباد کر دیتا۔ آپ علیہ السلام دا فرمان کہ جس قوم دے اندر ناپ تول دے اندر کمی آ جائے گی، اللہ رب العزت اس قوم دے اندر آسمانہ تو بارش نو روک لیندے نے، زمین نو حکم دے دیندے نے کہ زلزلی اے زمین انہاں اتے زلزلہ لیا، انہاں نو تباہ کر دے، پھٹ جا۔ زمین پھٹ جاندی ہے، زلزلہ آ جاندہ ہے، لوگاں دے مکانات لوگاں دیاں جانیاں زمین دے اندر دھنس جاندیاں نے۔ اللہ رب العزت زمین حکم دیندے نے اپنا عذاب مسلط کر دے، زمین اپنے اندروں پانی چھاڑ دیندی ہے، لوگ شرک دے اندر مبتلا ہو جاندے نے۔ اللہ رب العزت آسمان حکم دے دیندہ ہے کہ آسمان بارش برسا، زمین حکم دے دیندے نے زمین اپنا پانی اگل دے، زمین اپنا پانی اگل دیندی ہے، آسمان تو بارشاں نازل ہونا شروع ہو جاندیاں نے۔ اللہ رب العزت پھر انہاں مشرکاں نو پانی دے اندر غرق کر دیندے نے، انہاں دے نام و نشان ہی مٹا دیندے نے۔ شرک اللہ نو گوارا نہیں ہے، شرک اللہ نو گوارا نہیں ہے، نہ اس نو اپنے نال کوئی شریک گوارا ہے، نہ انہوں اپنے نبی محمد رسول دے نال کسی شریک گوارا ہے، اس نو دونوں دے نال شریک گوارا ہی نہیں ہے۔ جس وقت یہ چیزاں عام ہوندیاں نے اللہ رب العزت اپنے عذاباں نو ساڈے اتے مسلط کر دیتا۔ اسی پہلے بارش منگی دی، اللہ مر گئے جانور مر گئے، اللہ فصلیں نہیں ہو رہی مر گئے، اللہ دعاواں کر کے بارش لئی،
اگر 2-4 بارشاں پی گئیاں کسوتیاں، اللہ سانو تو ڈبونا ہن بس کر، بند کر دے، ساڈے مکان گئے، ساڈے گھر رڑ گئے، اللہ ساڈیاں نیاں بہ گئیاں، اللہ ہن بس کر، پانی دی نکاسی کسے پاسے نہیں، کدھر جائیے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نہ اسی ادھر نہ اسی ادھر، جے دعا کر کے مانگ لئی، جے پاتی پھر بھی اسی گئے، پھر بھی نہ شکری، جے نہیں پئی پھر بھی نہ شکری۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے پانی دی نکاسی نہیں ہے جدو اسی اللہ کو رحمت مانگ رہے ہیں اور رحمت دے رہا ہے، نکاسیاں خود بنا لو، نالے کڈ لو، نہ شکری تو نہ کرو، اگر بارش آ جائے پھر نہیں شکری۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر قوم سبا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قوم سبا ایسی قوم، ایسی زرخیز زمین، باغات ہی باغات، محلات ہی محلات، ہر طرف رونق ہی رونق، لیکن اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر اس قدر مبتلا ہو گئے، اللہ رب العزت نے حکم دے دیتا، آسمان تو بارشاں ہونا شروع ہو۔ جس طرح ساڈے حوض بنائے جاندے نے، ڈیم بنائے جاندے نے، اس طرح اس قوم نے بھی اس طرح حوض بنائے، ڈیم بنائے، بارشاں اتنیاں ہوئیاں، ڈیم پر گئے، حوض پر گئے، حوض نے پانی نو برداشت نہ کیتا، ٹوٹ گئے، آسمان تو بارشاں ہی بارشاں، زمین اتے ڈیم حوض سب ٹوٹ گئے، پانی پانی۔ قوم سبا نو اللہ رب العزت نے پانی کے اندر غرق کر دیا، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ جس وقت پانی رکیا تو باغات دی جگہ بیری دے کنڈے، جھاڑیاں، بدبودار، سب خوشبوواں، سب رونقاں، سب باغات ختم کر دیں۔ اندازہ کرو ساڈے ملک کے حالات کتنے جا چکے، کس طرح لوگ کرو بے کار ہوئے پھرتے ہیں، جانا رڑ گئیاں، مال رڑ گئے، مکان ڈوب گئے، فصلیں تباہ ہو گئیاں، لیکن ساڈے اعمال درست نہیں ہوئے، اسی اللہ کی طرف پلٹے نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اے جڑے فساد، جڑے عذاب اس قوم اتے آ رہے نے، کدی سیلاب دی شکل اندر، کدی زلزلے دی شکل اندر، کدی قحط سالی دی شکل اندر، کدی بارشاں دی شکل دے اندر۔ بارشاں بھی ہن بے ٹائمیاں ہوندیاں نے، جس وقت لوڑ ہوندی اس وقت ہوندی نہیں، جس وقت لوڑ نہیں اس وقت بارشاں ہوندی ہے۔ جس طرح طرح دے عذاب ساڈے اوتے اللہ رب العزت بھیج رہا، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تسی اپنے اعمال درست کر لو، اعمال درست کر لو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے اسی انہاں نو آزماواں گے،
اگر اللہ کی طرف پلٹان، اگر ان آزماشا دے پورے اتران، اگر صبر کر لین، وبشر الصابرین، انہاں بشارت انہاں نو پھر خوشخبریاں دے دیو، انہاں نو بشارتاں دے دیو اے صبر کرن والیاں نو۔ صبر کس وقت ہوئے گا؟ جس وقت اللہ تے توکل ہوئے گا، دل دے اندر اللہ دی توحید ہوئے گی، دل دے اندر اعمال دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی کوشش ہوئے گی۔